کہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، مگر یوں بات نہیں فرمائی، حکم فرمایا اللہ کی عبادت اس حال میں کریں اور اس کیفیت کے ساتھ کریں کہ اللہ کی طاعت اور بندگی اللہ کے لیے خالص رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو اس وقت تھوڑا زیادہ جتنی بھی توفیق ہو سکے اتنا اخلاص اپنے دل میں پیدا کر کے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی اخلاص کے ساتھ، جتنا اخلاص نصیب میں ہوا، اور بقایا 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی بندگی خالصتاً نہ رہی، بندگی اور زندگی اللہ کے لیے خالصتاً، اور طاعت پوری زندگی کی اوبیڈینس، پوری زندگی کا جو طور طریقہ ہے، پوری زندگی کا جو شعار ہے، زندگی گزارنے کا جو پورا طرز عمل ہے، وہ اللہ کی طاعت اور اللہ کی اوبیڈینس میں نہ رہا اور خالصتاً اللہ کے لیے نہ رہا، تو اگر گویا عبادت کے وقت، نماز کے وقت اخلاص آ گیا اور جب نماز سے فارغ ہوئے باقی پورا دن جو گزرا وہ دن اخلاص سے خالی گزرا، یعنی زندگی ساری تابع بندگی نہ کی، زندگی ساری تابع بندگی نہ کی، تو پھر وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ قبول نہیں سے مراد بھی سمجھ لیں کہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے ذمے جواب دہی تو اتر جاتی ہے، مگر اس کی جو روحانی برکات ہیں، بلیسنگز ہیں، اس کا جو نور ہے، روحانی انوار ہیں، اس کے روحانی ثمرات ہیں، جو ریزلٹس اور پھل ہیں اس کے، وہ آپ کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس سے جو روحانی ترقی ہونی ہے، آدمی ترقی کرتے کرتے جو اونچے مرتبے کی طرف جانا ہے، اللہ کا قرب ملنا ہے، اللہ کی رضا ملنی ہے، انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ طاعت و بندگی ساری کی ساری خالصتاً اللہ کے لیے ہے، کہ طاعت اور بندگی خالصتاً پیور ایکسکلوسیولی ساری اللہ کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں انسان کو اپنی بندگی میں اور عبادت میں، طاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ انسان، لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت اعمال، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی فعل صادر کرتے ہیں، کوئی عمل صادر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے امر اور حکم کی تعمیل میں، اللہ کے کمانڈمنٹ اور اس کے حکم کو ماننے میں کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، خواہ نماز کا، خواہ روزے کا، خواہ حج کا، زکوٰۃ کا، رزق حلال کمانے کا، سچ بولنے کا، نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، جو بھی عمل کرتے ہیں عبادات میں سے ہو یا معاملات میں سے، کوئی عمل اور فعل اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کرتے ہیں، تو اس فعل اور عمل کو عبادت کہتے ہیں، اس فعل اور عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ طاعت کیا ہے؟ تو عبادت آپ نے دیکھا جب ہر عمل عبادت ہوا، وہ جو اللہ کے حکم کی پیروی میں کیا گیا، اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے کیا گیا، اللہ کے لیے کیا گیا، اس کے حکم کے تابع ہو کر، تو ہر عمل اور فعل جب آپ نے کیا اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے تحت، تو وہ فعل تو عبادت ہوا۔ تو باقی اوقات بھی تو پورے دن رات میں بچ جاتے ہیں نا انسان کے، ہر وقت تو عمل نہیں نہ کرتا رہتا، باقی اوقات میں انسان کھاتا پیتا بھی ہے، اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، سوتا اور جاگتا بھی ہے، غسل بھی کرتا ہے، ڈریس اپ بھی ہوتا ہے، دفتر بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، اور باقی زندگی کے دنیاوی کام بھی ہزارہ باقی اوقات میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو ہوتے ہیں۔ تو طاعت اور عبادت کا فرق کیا ہے؟ ان اعمال اور افعال کے علاوہ باقی پورا وقت جو زندگی کا گزرتا ہے دن اور رات میں، اگر اس سارے وقت کو اللہ کے نذر کر دیا، سارے وقت کو اللہ کی نذر کر دیا، یعنی اس کو اس طرح گزارا، کام وہ سارے کیے جو کرنے ہیں، جو ضروری ہیں، مگر انہیں
اس نیت کے ساتھ کیے کہ جیسے اللہ نے چاہا ہے، جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، کہ کوئی عمل حرام کے طریق پہ نہ ہو، طریق حلال سے ہو، کوئی امر نواہی جن کو منع کیا گیا، پروہیبیشنز میں سے کوئی عمل نہ ہو، بلکہ ڈیوائن کمانڈمنٹس کے مطابق ہو، ڈیوائن کمانڈمنٹس، اللہ کے احکام اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، جو عمل بھی کریں۔ اگر نیت ہر وقت کی یہ ہو کہ میں اللہ کے تابع ہوں، میرا حاکم، میرا قادر، میرے اوپر متصرف اور میرے اوپر کمانڈ دینے والا اللہ ہے، میں نے جو کام بھی کرنا ہے اس کام کو اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی تو ہے نا، ایک موڈ بھی تو ہے نا، ہاؤ ٹو پرفارم اے سرٹن ایکٹ، موڈ آف پرفارمنگ این ایکٹ۔ جو کام بھی کرنا ہے اس کو اس طریقے سے کروں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اس طریق سے نہ کروں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس طریقے سے کروں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ تو جب زندگی بغیر خاص اعمال اور افعال کے اوقات کے بقیہ بھی سارے اوقات اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے تو اس کو طاعت کہتے ہیں۔ اگر میں اس کو اور آسان کر دوں تو سمجھیں عبادت اور طاعت کا فرق، عبادت وقتی ہوتی ہے، طاعت ہمہ وقتی ہوتی ہے۔ عبادت اوقات کے ساتھ ہوتی ہے، جس وقت میں آپ نے وہ فعل اور عمل کیا وہ عبادت ہوئی، تو وقتی ہو گئی نا۔ جس وقت بھی کوئی فعل کیا، عمل کیا، کوئی بھی فعل جس کو عبادت کہیں گے، تو عبادت وقتی ہوئی اور طاعت ہمہ وقتی ہوئی۔ طاعت سے کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات بتاؤں، اہل اللہ کا حال کیا ہے؟ جب انسان اپنی طاعت کاملاً اللہ کے ساتھ خالص کر لے تو اس کی زندگی کی ساری گھڑیاں عبادت بن جاتی ہیں۔ اب اس کی عبادت افعال اور اعمال تک محدود، اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ جب طاعت اللہ کے لیے خالص ہو جائے ہر وقت تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا ہے۔ نیت یہ کریں کہ رزق حلال کمانا، میرے آقا نے فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے کہ بعض گناہ حدیث پاک میں جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، رہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کمانے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جاب کی تکلیفوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر نیت رزق حلال کی کر لیں، نیت کر لیں رزق حلال کی۔ اب جاب کی تکلیفیں جو ہیں جاب کے راستے کی، اس سے بھی گناہ معاف ہو گئے، اور وہ گناہ جو حج سے بھی معاف نہیں ہوئے تھے اور نماز، روزہ سے بھی معاف نہیں ہوئے تھے، آپ اندازہ کر لیں تو کتنی بڑی عبادت ہوئی۔ رزق حلال کمانا ہے اور کھانا خود ہے اور بیوی بچوں کو کھلانا ہے اور دیگر حاجت مندوں کو کھلانا ہے، مگر عبادت ہو گئی آپ کا عمل۔ جو شے دکھائی نہیں دیتی وہی اصل ہے، اور جو باقی دکھائی دیتا ہے وہ اس کے لوازمات ہیں، اصل نہیں ہے۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ لوازمات ہیں، اور جو ایک ہی شے دکھائی نہیں دیتی وہ اس کا نام نیت ہے۔ اور اس نیت کا جو اخلاص ہے اللہ کے لیے، اس کو اللہ رب العزت نے تقوی کا شرف دیا۔ اتنا سریع رفتار ہے تقوی اور اخلاص، تیز رفتار ہے۔ تو اخلاص اتنا، اب جتنی اس کی رفتار تیز ہے نا، اگلی بات اتنا اس کا اثر تیز ہے۔ سو جس میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی، اتنی تاثیر زیادہ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن اس کا کوئی رنگ یا کوئی اثر یا کوئی اس کی برکت یا کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ جو عمل جس کی بات ہم کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو نہیں دیکھتا، جس پر ہم سوال کر رہے ہیں کہ اتنا کیا ہم نے، اتنی دعائیں کی، اتنے نفل پڑھے، اتنی تلاوت کی، اتنی عبادت کی، اتنے حج کیے، عمرے کیے، منتیں مانی، یہ کیا، مگر ہوا نہیں کام۔ کہتے ہیں نا
ہماری نظر ہوتی ہے اس عمل کے کوانٹم پر، اور وہ میٹر نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو دے، اللہ کی نظر اس پہ نہیں ہوتی. ہماری نظر اس شے پہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے. کیا؟ اللہ کی نظر اس شے پہ ہے جو نظر نہیں آتی. وہ عالم الغیب ہے نا، وہ اسے دیکھتا ہے جو نظر نہیں آتی، ہم اسے دیکھتے ہیں جو، سو ہم اپنے اعمال دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، ہماری نیات دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے. حدیث پاک میں صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم، لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، وفی روایت ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے. مومن کی نیت زیادہ ہوتی ہے، عمل تھوڑا ہوتا ہے. مومن کہ عمل کا کوانٹم تھوڑا ہوتا ہے، نیت کی کوالٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ سمجھیں، عمل کی کوانٹیٹی تھوڑی ہوتی ہے، نیت کی کوالٹی زیادہ ہوتی ہے. تو سمجھیں، عمل ہے کوانٹیٹی کا نام، عمل ہے کوانٹیٹی کا نام، مقدار کا نام. نیت اخلاص، نیت اور اخلاص کو میں ایک بنا رہا ہوں. اخلاص ہو تو نیت کامل نیت ہوتی ہے، صحیح نیت ہوتی، اور جو نیت ہے یا اخلاص ہے وہ ہے کوالٹی کا نام. عمل ہے مقدار کا نام، اخلاص ہے معیار کا نام. اخلاص ہے معیار کا نام. دو نفل اونچے معیار کے، 1000 نفل ادنا معیار کے زیادہ اس سے اعلیٰ ہے. اونچے معیار کے 2 نفل، اونچے معیار سے مراد اعلیٰ نیت کے، نیت خالصہ کے ساتھ، اخلاص کامل کے ساتھ، اور حسین نیت کے ساتھ، خالصتاً اللہ، اخلاص کامل کے ساتھ 2 نفل ریا کے 1000 نفل سے بہتر ہیں. اور کبھی اضافت کے بغیر آئے گا، جیسے التقوی منکم، التقوی وہ اخلاص، کبھی اخلاص کے معنی میں ہوگا، اور کبھی اخلاص ایک ایسا پیرہن پہنتا ہے کہ ادب بن جاتا ہے. کبھی اخلاص ایسا پیرہن پہنتا ہے کہ ادب بن جاتا ہے. وہاں بھی پھر اللہ پاک اس کو خاص تقوی، تقوی القلوب کہتا ہے، دلوں کا تقوی. جیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز ادب کے ساتھ پست کرنے، نیچی رکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، کیا فرمایا؟ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جو اپنی آوازیں آقا علیہ السلام کے ادب میں نیچے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تو آقا علیہ السلام کا ادب دلوں کا تقوی بن جاتا ہے. مگر صدق اور اخلاص اتنی اعلیٰ منزل ہے، خفی چھپی ہوئی دل کی ایک کیفیت ہے، اعلیٰ کیفیت. وہ کیسے ملے؟ اللہ پاک نے طریقہ سمجھا دیا، فرمایا کونوا مع الصادقین. ایمان الگ طریقے سے مل جاتا ہے، تقوی ایک اپنے طریقے سے مل جاتا ہے. صدق اور اخلاص کسی اور ذریعے سے، پڑھنے پڑھانے محنت مشقت سے نہیں ملتا. صدق والوں کی صحبت سے ملتا ہے، اخلاص والوں کی سنگت سے ملتا ہے. یہ قرآن مجید نے ایک عجیب نکتہ، ایک راز کھول دیا. اس مقام پر اتقوا اللہ کی طرح امر نہیں دیا کہ تقوی اختیار کرو، یا نہیں فرمایا کہ صدق اختیار کرو، اخلصو اخلاص اختیار کرو، صادقو سچے صدق اختیار کرو. نہیں فرمایا، فرمایا کونوا مع الصادقین. تم کہاں ڈھونڈتے پھرو گے، کیا پوچھتے پھرو گے کہ صدق اور اخلاص کیسے حاصل کریں؟ اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں.
مدعا یہی ہے کہ صدق والے بنو، اخلاص والے بنو، مگر وہ تمہیں اپنی کاوشوں سے نہیں ملے گا، جتنی صدق والوں کی صحبت میں وقت گزارو گے صدق ملے گا، مخلصوں کی صحبت میں وقت گزارو گے اخلاص ملے گا۔ تو یہ ان کی دکان سے ملتا ہے۔ مگر ایک بات بتا دوں، زنگ اترنے کے لیے دو شرائط ہوتی ہیں، ایک صحبت، ایک ریاضت۔ صحبت اور صحبت کی پہچان فقط اتنی ہے کہ جب تک صحبت میں رہیں اس کا فرق نظر آئے، محسوس ہو، آپ اپنے قلب میں فرق محسوس کریں۔ آپ دو صحبتوں میں بیٹھیں گے، ایک ایسی صحبت ہوگی کہ بیٹھیں گے اور آنے سے پہلے اور بیٹھنے کے بعد کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، جیسے آئے تھے ویسے ہی دل کا حال ہے، دل میں رکت نہیں آئی، اللہ یاد نہیں آیا، صدق اور اخلاص کے لیے امنگ اور تڑپ نہیں ہوئی، گھنٹے گزارے، دن گزارے، دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ارج پیدا نہیں ہوئی، آرزو نہیں بدلی، ایک اندر جذبہ نہیں بیدار ہوا، کیفیت نہیں بدلی، اسی طرح چلے گئے۔ ایک صحبت ایسی ہوگی کہ جب آئیں گے اس صحبت میں تو جب تک اس صحبت میں رہیں گے اللہ یاد آئے گا۔ کوئی توقع کرے کہ ریاضت اور مجاہدہ نہ کرے اور خالی صحبت سے ساری زندگی سنور جائے، صحبت سے کسی کی ساری زندگی کبھی نہیں سنوری 1400 سال میں، یہ قاعدہ ہی نہیں ہے، یہ قاعدہ ہی نہیں ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ تو زندگی بدلنے کے لیے صحبت اس کا فاؤنٹین ہے، چشمہ ہے، صحبت ایک چابی ہے جو تالا کھول دیتی، جو صحبت نے تالا کھول دیا دل کا، تو اب اس کے بعد وہ صندوق ہے، تالا کھول دیا، اب اس کے بعد کچھ بھرنا ہے، آپ اس میں کوئی رکھیں، گندے کپڑے رکھ دیں، میلے کچیلے کپڑے رکھ دیں، سونے کے زیورات رکھ دیں، وہ تو آپ کی محنت ہے، وہ پھر آپ کی کمائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جو بات میں نے کہی کہ صحبت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث میں فرمایا اذا رؤوا، جب انہیں دیکھو اور جب تک دیکھتے رہو، اذا، میری بات سمجھے، جب انہیں دیکھو اور جب تک نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہو، ذکر اللہ، اللہ یاد آئے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو گویا اللہ کا یاد آنا ان کی رویت کے ساتھ خاص ہے، جب رویت نہ رہی، صحبت سے اٹھ کے چلے گئے، ممکن ہے اللہ بھی یاد نہ رہے۔ یہ جو نکتہ ہے اس کے فہم کا مغالطہ لوگوں کو لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جی فلاں سے نسبت ہو گئی، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، سنگت ہو گئی، لہٰذا ہر چیز کے ضامن وہ ہو گئے، اب ہمیں کسی محنت، ریاضت، عبادت کی ضرورت، یہ شیطانی سوچ ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے۔